الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين الحمد لله رب العالمين اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اپنا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحا امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام۔ حاضرین و سامعین، بزرگ عوام و برادران اور انتہائی قابل احترام اور رہنما، آج کا خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کے اندر ایک جز ہے تدبیر کا استعمال کرنا اور تقدیر، یعنی کہ تدبیر اور تقدیر میں فرق کیا ہے اور مومن کو کیا کرنا چاہیے۔ تدبیر انسان کی اپنی طرف سے ایک کسی چیز کا سبب استعمال کرنا ہوتا ہے، اور اس تدبیر کا اچھا ہونا یا برا ہونا یا مکمل نہ ہونا، یہ تقدیر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے اندر اکثر تدبیریں استعمال ہوئی ہیں، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ فرمایا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا۔ یہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے ایک تدبیر استعمال کی تھی۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام جب جیل میں چلے گئے، دو قیدیوں کو خواب آیا، یہ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہے، پورا بیان کرنے کی ضرورت نہیں، جو پوائنٹ میں لانا چاہتا ہوں۔ دو قیدیوں کو خواب آیا، آپ نے دونوں کو کی تعبیر بتا دی، جس کے بارے میں آپ کو گمان تھا کہ یہ بادشاہ کا خانسامہ بنے گا، اس کی خدمت میں مامور ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکر عند ربک، جس کے بارے میں یہ گمان تھا تو اسے یوسف نے کہا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا۔ اور پیچھے کیا ہے، ایک تدبیر استعمال کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قید خانے میں ہی ساری زندگی گزار جاؤں، میرے بارے میں کچھ ہونا چاہیے۔ آخر کار فانساہ الشیطان ذکر ربی فلبث فی السجن بضع سنین، شیطان نے اس قیدی کو جو رہا ہوا تھا اور بادشاہ کا خدمت گزار بنا، شیطان نے اس کو بلا دیا۔ پھر ایک اور عرصہ بضع سنین یعنی کہ 7 سال کا عرصہ اور رہے جیل کے اندر۔ پھر بادشاہ کو خواب آیا، بادشاہ نے خواب اپنے ہرکاروں کے سامنے پیش کیا، وہ بے بس ہوئے۔ تو پھر اس قیدی کو جو رہا ہوا تھا اس کو یاد آیا کہ یار قید خانے میں یوسف نامی ایک شخص تھا جس نے مجھے بھی تعبیر بتائی تھی۔ تو فوراً بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت مجھے قید خانے میں جانے کی اجازت دیں تو میں اس قیدی سے آپ کے خواب کی تعبیر لے کر آتا ہوں۔ تو جب وہ گیا، جا کے خواب سنایا بادشاہ کا، تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بھی بتا دی۔ وہ تعبیر لے کر بادشاہ کے بعد واپس آیا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو یار بڑا قابل شخص ہے، یہ تو میرے کام کا ہے، جاؤ اسے لے کر آؤ۔ تو وہ قیدی فوراً بھاگتا ہوا آیا کہ اب یوسف کی رہائی کا وقت آ گیا ہے۔
تو آگے کہتے ہیں کہ یوسف بادشاہ نے بلایا ہے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ارجع الی ربک، واپس چلا جا اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ، سے پوچھ، ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن وقلن حاش ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، کہ یوسف ایسے باہر نہیں آنا چاہتا، یوسف این آر او نہیں لے گا۔ تاریخ کے اندر اگر دیکھا جائے تو پہلے این آر او بادشاہ مصر نے استعمال کرنے کی کوشش کی یوسف کی رہائی کے لیے، اور سب سے پہلا اس دنیا کے اندر انکار این آر او کا کیا تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہ نہیں، میں ایسے باہر نہیں آؤں گا جب تک میری صفائی نہ پیش کی جائے، پہلے اس واقعے کی تہ تک جایا جائے جس کے الزام میں مجھے جیل میں بھیجا گیا۔ تو بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ معاملہ بھی ہوا تھا، اس نے اہل مصر کی عورتوں کو اکٹھا کیا کہ وہ معاملہ کیا تھا۔ اس وقت عورتوں نے یہ لفظ کہے تھے کہ ہم نے قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ پاکیزہ تھا۔ وہ جو زلیخا تھی جس نے یہ سارا پلان کیا تھا یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کا، وہ کہنے لگی قالت امرأۃ العزیز الآن حصل الحق، اگر یہ بات کھل ہی گئی ہے تو آج میں حقیقت بیان کر دیتی ہوں، انا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، یہ سارا کیا دھرا میرا ہی تو تھا۔ یوسف سچا ہے، پاکیزہ ہے، این آر او نہیں لیا، معافی طلب نہیں کی، اپنی صفائی کی کہ یہ میری صفائی وہی لوگ بتائیں گے جنہوں نے مجھے پھنسایا ہے۔ آخر حقیقت معلوم ہوئی، باہر نکلے، رہا ہو گئے۔ پھر بادشاہ وقت نے اپنی قربت عطا کی، وزارت خزانہ مل گئی۔ المختصر یہ واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا۔ آگے یعقوب علیہ السلام نے قحط سالی جب ہوئی تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ مصر سے جا کر غلہ لے آؤ، وہاں غلے کے بڑے انبار لگے ہوئے ہیں، اور یاد رکھو لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ یوسف علیہ السلام کی تدبیر تھی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر تو بتا دی اور ساتھ یہ کہہ بھی دیا ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اچھائی طلب کی خواہش تو ہے لیکن ہاتھ کس کے؟ تقدیر کے معاملہ، اس تقدیر کے سامنے میں بے بس ہوں، علیہ توکلت، میں بھروسہ اسی پر کرتا ہوں، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ تو تدابیر تھی۔ اللہ نے قرآن میں سورہ یوسف میں یہی بتایا کہ تدبیریں استعمال ہوتی رہی، لیکن یہ جو کچھ بھی تھا یہ صرف اور صرف یوسف کی طرف سے لحاجۃ فی نفس یعقوب قضاھا، یہ یوسف کی یعقوب کی اپنی طرف سے تدابیر تھی، لیکن ان تدابیر کا نتیجہ کس کے ہاتھ میں؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ تقدیر ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ تقدیر ہوتی ہے۔ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا کہ جان چھوٹ جائے گی، ان کی یہ تدبیر تھی، لیکن تقدیر کا معاملہ کچھ اور تھا کہ کنویں میں پھینکنے کے بعد یوسف کو صرف نبوت ہی نہیں بلکہ بادشاہت بھی ملے گی، یہ تقدیر میں تھا۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ ان کا سالانہ میلہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم آؤ میلے پہ، اور نظرت نجوم، وہ اہل نجوم تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ستاروں کی نحوست آتی جاتی رہتی ہے، شاید ابراہیم بھی کسی ستارے کی نحوست کے تحت ہے، لہذا نہیں جانا چاہتا۔ چلو نکلتے ہیں، چلے گئے۔ پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام نے
بت خانے میں داخل ہو کر معبد خانے میں، تاریخ میں سب سے پہلے معبد خانے کے تمام خداؤں کا تہس نہس کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے، اور معبد خانے بتوں سے بھرے ہوئے، سارے کے سارے توڑ کے رکھ دیے۔ کاش آج بھی سنت ابراہیم پہ عمل ہو اور معبد خانے کے بتوں کو مسلمان بھی توڑیں، لیکن مشکل سی بات ہے کیونکہ مذہبی طبقات بھی اقلیتوں کے حقوق کے بڑے دعوے دار ہیں۔ تو توڑنے کس نے ہیں؟ توڑنے کس نے ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے توڑے تو سب اکٹھے ہو گئے، بھی یہ کون کر گیا تہس نہس ہمارے بتوں کا؟ انہوں نے کہا کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کم ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس نے ایک بار کہا تھا تاللہ، خدا کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ کوئی چلوں گا، کوئی حشر کروں گا، ان کا تہس نہس کر کے رکھوں گا۔ ہم نے اس سے یہ سنا تھا، کیا بلاؤ پھر اس کو۔ جب بلایا گیا کہا کہ ابراہیم انت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا یہ کام تو نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلت کبیرہم، دیکھو اس بڑے سے پوچھو، اس سے سوال کرو، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر بولتا ہے تو جواب دیتا ہے تو پوچھو اس سے۔ وہ بے بس ہو گیا۔ جب دلیل نہ ہو، بے بسی کا اظہار ہو، تو پھر انسان ظلم پہ آ جاتا ہے، اور خصوصاً وہ جو طاقت والا ہوتا ہے وہ ظلم پہ اترتا ہے، سختیوں پہ اترتا ہے۔ جب لاجواب ہوئے، کوئی دلیل نہ پڑی، تو فوراً کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اس کو زندہ جلا کے رکھ دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ زندہ جلانے کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اب پریشان ہو گیا کہ زندہ جلایا تو کیسے جلایا جائے۔ آگ کا الاؤ، پوری قوم اکٹھی ہوئی ایندھن اکٹھا کرنے کے لیے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا میدان جس کے اندر آگ جلائی گئی، اور اب کسی کی جرأت نہ پڑے کہ ابراہیم کو وہاں جا کے دھکا دے دے، اس کی تپش اتنی دور سے۔ پریشان ہے ابراہیم کو کیسے کہا جائے گا اس کے اندر داخل ہو، ایسے تو جائے گا نہیں، تو ہم کیسے پھینکیں؟ پھر شیطان انسانی شکل میں آتا ہے، کہتے ہیں پریشانی والی کون سی بات ہے، منجنیق تیار کرو، جس طرح اتنے منوں کے وزن کے پتھر دور تک پھینک دیتے ہو، اس طرح منجنیق پہ ابراہیم کو بٹھا کے آگ میں پھینک دو۔ منجنیق پہ بٹھا دیا گیا، اب تیاری ہے، آگ کا الاؤ آسمان سے باتیں کر رہا، اتنے شعلے بلند، تپش بھی دور دور تک۔ اب منجنیق پہ بٹھا کے پھٹے پہ، اور پتہ چلے کہ سامنے موت ہے، تو انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جبریل علیہ السلام آئے، کہنے لگے کہ ابراہیم میرے ساتھ ہوا کا فرشتہ بھی ہے، بارش کا فرشتہ بھی لایا، خواہش کرو تو ہوا چلا کر یہی آگ بستی والوں پہ پھینک دیتے ہیں، خواہش ہو تو بارش برسا کے آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، بجھا دیتے ہیں۔ کس نے آفر کی؟ فرشتوں کے سردار نے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت گہری بات کی، یہ لفظ کہہ کر حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کے پیچھے کیا کچھ ہے کہ جبریل، بارش برسانا، ہوا چلانا تیرے بھی اختیار میں نہیں، تو ہوا والا اور بارش والا فرشتہ لایا ہے۔ اس کا مطلب کہ تو سردار ہو کر بھی ان دونوں کا محتاج ہے۔
سردار ہو کر بھی دونوں کا محتاج ہے، لہذا فقیر فقیر سے نہیں مانگا کرتا، محتاج محتاج سے نہیں مانگا کرتا۔ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ ادھر اللہ کی رحمت نے جوش مارا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اب خالق اور مخلوق میں یہی فرق تھا۔ اللہ نے فرمایا قلنا یا نارو کہہ کر اس کی تحت میں چلے جائیں کہ ابراہیم میں بھی بارش برسا کر آگ کو بجھا سکتا ہوں، برف برسا کر ٹھنڈا کر سکتا ہوں، لیکن ابراہیم تو اسباب کا محتاج نہیں، تو میں تو خالق ہوں، میں بھی احتیاجات کا محتاج نہیں ہوں، لہذا نہ پانی بھیج کر بجھاؤں گا آگ، نہ برف پھینک کے آگ کو ٹھنڈا کروں گا، بلکہ ہم وہ قوت ہی سے چھین لیں گے جو آگ میں بھسم کر دینے والی قوت مجھے اللہ نے رکھی ہے۔ آگ کو ٹھنڈا کر دیا، جل رہی ہے، شعلے بلند ہیں، تپش بھی لوگوں کو اسی طرح محسوس ہو رہی ہے، لیکن ابراہیم کے لیے باغ گلزار بن چکی ہے۔ حسبی اللہ، آج بھی حسبی اللہ کے نتائج نکلتے ہیں۔ جو مرضی اسباب استعمال کرتے رہیں، جب تک حسبی اللہ نہیں ہوگا تقدیر کی رحمت جو ہے جوش نہیں مارے گی۔ اور یاد رکھو جتنی مرضی تدبیریں استعمال کرتے چلے جائیں، جو مرضی کرتے چلے جائیں، جب تک تقدیر کا فیصلہ نہیں ہوتا ہم تدبیر پہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب یہ کورونا کے بارے میں ہی مثال لے لیں، کتنی تدابیر استعمال کی، فلاں بھی تجربہ ہو رہا ہے، ادھر بھی تجربات ہو رہے ہیں، لیکن ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ تقدیر کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ ابراہیم تو نے مخلوق ہو کر تدبیر کو استعمال نہیں کیا، میں تو پھر خالق ہوں، میں بھی ان احتیاجات کا محتاج نہیں، لہذا آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اور جب یہ کائنات نے منظر دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کی مورخین نے لکھا 16 یا 17 سال کی عمر تھی، 16 یا 17 سال کی عمر مبارک، اور اتنا بڑا مقابلہ تاریخ کو بدل کے رکھ دیا اور سمجھا دیا کہ لوگوں اسباب تدابیر کسی کام کی نہیں، اللہ کو راضی کر لو، تقدیر تبدیل ہو جائے گی۔ کیوں؟ تقدیر کے آگے ہاتھ ہمارے بندھے ہوئے ہیں، اس تقدیر کے لکھنے والے کے تو ہاتھ نہیں بندھے ہوئے۔ وہ تقدیر لکھنے والا تو اس کو تبدیل کر سکتا ہے، مجبور تو ہم لوگ ہیں، لہذا اللہ کو راضی کرتے جائیں تو تدبیر تمہارے حق میں ہوتی چلی جائے گی، وہ تدبیریں بھی کامیاب ہوتی چلی جائیں گی، جو قدم بھی اٹھاؤ گے تقدیر اس کا فیصلہ اچھائی میں تبدیل کر دے گی۔ لیکن اس کے لیے صرف اور صرف یقین، ایمان، توکل، بھروسہ اس اللہ پہ ہو کہ الہی میری طرف سے یہ تدبیر ہے، میرے لیے میری تقدیر اچھائی میں تبدیل کر دے، اگر برائی ہے تو اچھائی میں تبدیل فرما، اور تو تقدیر کو تبدیل کرنے والا ہے تو اللہ تبدیل کرتا ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، کائنات کی کوئی طاقت تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتی سوائے دعا کے، اور دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتی ہے جب اس کو یا رحم الراحمین کہا جائے، یا رحیم یا رحمان کہا جائے، تو اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے،
کہ میرے بندے نے مجھے رحیم اور رحمان کہا ہے، آج میں اس پہ اپنی رحمتیں لوٹا کے رکھ دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام دکھایا، اور ادھر مفسرین نے لکھا کہ دور دراز علاقے سے چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ بھر کے لاتا ہے اور آگ میں پھینک دیتا ہے۔ دوسرے جانوروں نے پوچھا کہ تیری اس ایک بوند سے آگ تو نہیں بجھے گی، تو کیا کر رہا ہے؟ وہ پرندہ کہنے لگا مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ میری ایک بوند سے، ایک قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔